انتہائی معزز مکرم سامعین و حاضرین، آپ حضرات کے سامنے خطبہ میں جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے یہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 46 ہے۔ سورۃ الکہف وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھ کر سو جائے اور آخری آیات پڑھ کر سو جائے وہ تمام فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ کہف کی جو شخص تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے قدموں سے لے کر اس کے سر تک جو ہے نور ہی نور ہوگا۔ یہ سورت کی اپنی جگہ فضیلت ہے۔ میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی رونق ہے، اصل جو ہے وہ باقیات صالحات یعنی وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور توقع کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اب باقیات صالحات کیا ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ باقیات صالحات کی پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد صلاۃ خمسہ یعنی 5 نمازیں مراد ہیں۔ نماز اسلام کا وہ بنیادی اور اہم ستون ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طرف اسلام کا جو حکم متوجہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ مرد مسلمان عورت پر فرض ہے، اور نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج جو ہے اس کو حج کا فریضہ ادا کرنا۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین کہ نماز دین کا اہم ستون ہے، بنیاد ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جو ہے وہ بندہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کہ نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز وہ اہم عبادت ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر نماز کے بارے میں فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو۔ کہیں فرمایا قد افلح المؤمنون کامیاب ہو گئے وہ مومن الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرتے ہیں۔ کہیں فرمایا ان المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون کہ وہ مومن جو ہے فلاح پانے والے کامیاب ہیں جو نمازوں میں ہمیشگی کرتے ہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب یہ جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ وہ سوال کریں گے کہ بھئی ان المجرمین ما سلککم فی سقر کہ تمہیں اس جہنم میں کس چیز نے لا پھینکا ہے، کیا عمل تھا تمہارا جو تم جہنم میں آئے؟ تو جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکن نطعم المسکین اور ہم مسکین کو بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین اور ہم دین میں بگاڑ پیدا کرتے تھے، وکنا نکذب بیوم الدین اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ یہ بتاؤ اگر تمہارے دروازے کے سامنے ایک جاری نہر ہو
اور تم میں سے ہر بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غوطہ لگائے، اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے، تو حل یبقى من درنه شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے بندے کے بدن پہ تو کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، جو بندہ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدن سے جو ہے جس طرح میل جو ہے پانی دور کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دور کر دیتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ موجود تھے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا، اس سے پتے جھڑنے لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عثمان تم پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ ایسا عمل کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کو ہلایا تو اس سے پتے جھڑنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا کہ سلمان آپ نے پوچھا نہیں میں نے یہ کیوں کیا؟ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ بتا دیں آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جس طرح اس درخت کی ٹہنی سے پتے جھڑ رہے ہیں، جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی جھاڑ دیتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز۔ تو نماز انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی تو آپ کے بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، آپ کا رنگ جو ہے وہ بدل جاتا۔ تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا ادا کرنے کا وقت آ گیا کہ جس کا اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو کہا کہ پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، زمین و آسمان نے اٹھانے سے انکار کر دیا، اس امانت کو میں اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آخری بار اس وقت بھی اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ تم نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق بھی جو ہے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے۔ اور ایسے ایسے لوگ تھے کہ جو مسجد میں آتے تھے کہ اگر انہیں کسی کے سہارے بھی آنا پڑتا تھا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا جنت میں نماز بھی ہوگی؟ تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس جنت میں نماز نہیں ہوگی اس جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ حالانکہ نماز دنیا کا عمل ہے، لیکن جن لوگوں کو نماز میں لذت حاصل ہوتی ہے، جو لوگ جو ہے نماز پڑھتے ہیں اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، انہیں نماز سے اتنی محبت ہو جاتی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت میں بھی جو ہے نماز پڑھنے کا موقع ملے۔ حاجی امداد اللہ حاجی مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ آپ کو قیامت کے دن پوچھے کہ حاجی امداد اللہ بتاؤ آپ کی کیا تمنا ہے؟ تو فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ یا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے جگہ دے دے کہ میں 2 رکعت ادا کر سکوں۔ تو پہلی تفسیر باقیات صالحات کی کیا ہے؟ نماز۔ اور دوسری تفسیر ہے عمل صالح۔ عمل صالح ایمان کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے۔ اور اعمال صالحہ میں سب سے بہترین جو عمل ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ انسان کو یہ چھوٹا سا عمل بھی جو ہے نا اسے بھی حقیقت نہیں سمجھنا چاہیے، جیسے ہی دل میں نیکی کرنے کا داعیہ پیدا ہو، عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو، اسے چاہیے وہ نیکی کر لے۔
تو چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے کبھی کبھی اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تقوی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کیا جائے اور وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو پھر وہ عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ جسے اللہ کے ہاں قبولیت حاصل ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چھوٹا عمل بھی ہو وہ انسان کے کام آتا ہے۔ تو فرمایا کہ اعمال صالحہ میں سب سے بہترین عمل جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ قبر تک تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے۔ مال اور اہل و عیال یہ تو واپس آ جاتے ہیں، جو چیز قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کے اعمال جاتے ہیں۔ تو قبر میں اور آخرت میں کام آنے والی چیز وہ مال اور اولاد نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان مر جاتا ہے تو اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، صرف تین عمل جو ہے وہ باقی رہتے ہیں۔ پہلا عمل صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جاریہ جو اس نے کوئی ایسا کام کیا کہ وہ صدقہ جاریہ اس کے لیے بن گیا۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے ابھی کیا اس کا ثواب مل گیا اور وہ عمل ختم ہو گیا، اس کے بعد اس کا ثواب بھی ختم ہو گیا۔ مثلا کسی کو بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا، اس کا پیٹ بھر گیا، تو اب اس کا پیٹ بھر گیا، آپ نے کھانا جو کھلایا تھا اس کا ثواب مل گیا، ابھی ثواب جاری نہیں رہے گا۔ ایک عمل وہ ہے کہ آپ نے وہ عمل کیا، اس کا ثواب جو ہے آپ کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے بات آ رہی ہے کہ علم ينتفع بها، کہ ایسا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ولد صالح، یا ایسا بیٹا، ایسا لڑکا کہ یدعو له، جو اس بندے کے بعد مرنے کے بعد جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ یہ عمل جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ انسان کے کام آتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے سبعۃ یجری للارض اجورهن وهو في قبره بعد موته، کہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے قبر میں جانے کے بعد، انسان کی موت کے بعد بھی اس کے کام آتے رہتے ہیں، اس کا ثواب اس کو، اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے۔ اللہ علم، پہلا عمل جو ہے وہ علم ہے کہ اس نے کسی کو علم سکھایا، کسی کو قرآن سکھایا، کسی کو عالم بنایا، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو قاری بنایا، کسی کو نورانی قاعدہ کیا بنا دیا ہو، علم کا کوئی بات اس نے کسی کو سکھایا تو فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اب اس کے جو شاگرد ہیں، پھر اس کے جو شاگرد ہوں گے، قیامت تک جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پڑھنا پڑھانا چلتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا کہ جس نے اس میں پہل کی۔ یہ قرآن کریم پڑھانا سکھانا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سب سے بہترین آدمی اللہ کے نبی نے اس کو قرار دیا جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ فرمایا علم علما، تو پہلا عمل جو ہے کہ انسان کسی کو علم سکھائے۔ تو جب تک یہ علم جو ہے سیکھنا سکھانا ہوتا رہے گا، لوگ سیکھتے رہیں گے، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا عمل او کرا نہرا، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ نہر بنوائے، کیونکہ پانی انسان کی ضروریات میں سے ہے اور انسان کی ضرورت کی چیز ہے۔ پانی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کرا نہرا، کہ جو بندہ مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے نہر بنوائے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیں گے۔ ملکہ زبیدہ، یہ ہارون رشید کی بیوی ہے، زوجہ ہے۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، تو یہ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا، خواب بڑا پریشان کن تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ میں بیچ چوراہے پر کھڑی ہوں اور جو شخص آ رہا ہے مجھ سے بدکاری کر کے جا رہا ہے۔
बड़ी परेशान हुई, जब बेदार हुई, मलका भी है, मुअज़्ज़ज़ खातून है, आबिदा शाहिदा खातून है, इबादत गुजार खातून है, तो ऐसा ख्वाब तो परेशान कौन था कि बड़ा बुरा ख्वाब देखा है, परेशान हुई। तो सुबह अपने बानी से कहा कि भाई इमाम इब्न सीरीन के पास चले जाओ और अपने नाम से ये ख्वाब पूछ कर आओ, कहना कि ये ख्वाब मैंने देखा है। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ये ख्वाब की ताबीर के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। तो ये बानी उनके पास गई और ख्वाब बयान किया, ताबीर पूछी, तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये ख्वाब क्यों नहीं देख सकते, ये ख्वाब देखने वाले को खुश नसीब है जो ये ख्वाब नहीं देख सकती। उसने कहा कि मैंने देखा, कहा कि नहीं तू देख नहीं सकती, ये ख्वाब देखने वाला बहुत खुश नसीब आदमी है, तेरे अंदर वो बात नहीं है कि ये ख्वाब तुझे आए। कहा कि उन्होंने नाम बताने से मना किया है। तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जाओ नाम पूछ कर आओ, इजाज़त लेकर आओ। जब ये गई और इसने कहा कि वो कह रहे हैं कि ख्वाब तू नहीं देख सकती, ये ख्वाब देखने वाला कोई खुश नसीब है, उसका नाम पूछ कर आओ, इजाज़त लेकर आओ। तो बांदी वापस गई और मलका जुबैदा ने इजाज़त दे दी। ये वापस आई तो कहा कि मलका जुबैदा ने यह ख्वाब देखा है। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कहा था ना कि ये ख्वाब देखने वाला कोई आम मामूली शख्स नहीं है। फरमाया कि इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह मलका जुबैदा के हाथ से ऐसा सदका जारिया, ऐसा काम करवाएंगे कि जिससे रहती दुनिया जो नफा उठाएगी। तो कुछ अरसे के बाद मलका जुबैदा जब हज पर जो है अपने शौहर हारून रशीद के साथ गई, वहां लोगों ने हारून रशीद के सामने तो बोलने की हिम्मत ना हुई, मलका जुबैदा के पास आ गए। ये बड़ी नरम दिल खातून थी। इनसे कहा कि भाई यहाँ पानी की बड़ी तंगी है, आप यहाँ पे पानी का इंतजाम करवा दें कि लोग यहाँ आसानी से जो है पानी हासिल कर सकें, पानी पी सकें, इस्तेमाल कर सकें। तो मलका जुबैदा ने मक्का मुकर्रमा में ऐलान करवा दिया कि जितने इस फन के माहिरीन हैं, इंजीनियर हैं, वो सब के सब जमा हो जाएंगे। जब वो जमा हो गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर पानी का इंतजाम करना है। तो 14 मील लंबी नहर बनवाई और नहरों का एक जाल बिछा दिया, जहां से भी जिस जगह से कोई खतरा में निकल रहा था उसको भी उसमें शामिल कर लिया। कई जो है टैंक बनाए ताकि पानी का जखीरा हो। तो मक्का के मुकर्रमा की गली गली में जो है पानी पहुंचाया मलका जुबैदा ने, और इस पे उस दौर में करोड़ों जो है दिनार खर्च हुए हैं, जो आज के अरबों खरबों रुपए बनते हैं। जब यह मनसूबा मुकम्मल हो गया, तकमील को पहुंच गया, तो इंजीनियर जो इसका ठेकेदार था बड़ा, जो इस मनसूबे को तैयार करने वाला था, वो बगदाद में आया और मलका के यहाँ हाजिरी दी। तो मलका उस वक्त दरिया दजला के किनारे पर तफरी कर रही थी। तो पूछा कि मलका कहाँ है, बताया गया, मलका को इत्तला दे दी। मलका ने फरमाया कि उसे बुलाना। वो फाइल लेकर आया और कहा कि मलका ये जो है ये रजिस्टर है, इसमें इस सारे मनसूबे की जो भी इसमें खर्चा आया है वो सब कुछ इसमें दर्ज है। मलका जुबैदा ने साइन किया और बीच से जो है आड़ा और फरमाया कि तरकनल हिसाब अल हिसाब, हमने इसको जो है उस दिन के हिसाब के लिए इसका हिसाब छोड़ दिया है। फरमाया कि अगर तुम्हारा मेरी तरफ कुछ बनता है तो मैंने माफ किया, अगर हमारी तरफ तुम्हारा कुछ बनता है तो हमसे ले लो। और इसको हमने माफ, वो दरिया दजला में वो फाइल फेंक दी। फरमाया मैंने ये अल्लाह के रजा के लिए काम किया। तो मलका जुबैदा वो खातून थी, बड़ी नेक खातून थी। बाद में किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा कि जुबैदा ये अल्लाह ने तुम्हारी मग़फ़िरत की, इसका क्या सबब बना? तुमने जो नहर खुदवाई थी वो नहर? फरमाया कि नहीं, नहर तो नहीं, वो भी बड़ा अमल था, लेकिन बात ये है कि अल्लाह ने मेरी एक छोटे से अमल पर मग़फ़िरत कर दी। वो ये था कि जब अजान हुई मेरे सर से दुपट्टा सरका हुआ था और मैंने अल्लाह के नाम की ताज़ीम में दुपट्टा सर पे रखा। अल्लाह ने फरमाया कि हमें तुम्हारा ये अमल पसंद आया कि तुमने हमारे नाम की ताज़ीम की, हमने तुम्हारी मग़फ़िरत की। तो और करार मोहम्मद या तो नहर जारी करवा दो, नहर खुदवा दो। अब ये तो एक बड़ा काम है, हम लोग नहीं कर सकते। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया और खफर अबीरा, तो कहीं पर कुआं खुदवा दे।
جہاں کے دیہات میں ادھر ادھر کہیں پانی کی قلت ہو، پانی کی تنگی ہو، وہاں پر ان کے لیے کوئی کنواں، کوئی بورنگ وغیرہ کروا دے، یہ بھی صدقہ جاریہ میں ہے۔ اور فرمایا او بنا مسجد، یا کہ مسجد تعمیر کروائے، وما من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور مسجد پوری تعمیر کرنا بھی ضروری نہیں ہے، ایک روایت میں آتا ہے اگر کسی نے قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں کوئی حصہ لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ مسجد بن رہی ہے، اس میں کچھ حصہ ملا لیا تو او بنا مسجد، یا تو مسجد بنوا دو، اور او ورث مصحفا، یا اس نے ترکے میں وراثت میں قرآن کریم کا کوئی مصحف چھوڑا ہو، نسخہ چھوڑا ہو، کہ جس کے بعد جو ہے اس کی اولاد اس قرآن کریم کو پڑھ کر اس کو ایصال ثواب کرتی رہے۔ جب تک یہ قرآن کریم پڑھتے رہیں گے، قرآن کریم صحیح حالت میں رہے گا، اس کو ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ آج قرآن کریم تو رکھا ہوتا ہے، بس ایک دو دن کی بات ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوئی اور بس ختم، پھر نہ ماں باپ یاد رہتے ہیں نہ کوئی یاد رہتا ہے، قرآن کو مٹی لگتی رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ جس نے قرآن کریم کو سب چھوڑا اور اس کی اولاد اس کو پڑھتی رہے، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا۔ اس کا اور طریقہ بھی ہے کہ اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو جہاں ضرورت ہے وہاں پر قرآن کریم رکھوا دیں۔ مدرسے میں ضرورت ہے قرآن کریم کی، وہاں پر رکھوا دیں۔ قاعدے کی ضرورت ہے، سپاروں کی ضرورت، وہاں رکھوا دیں۔ جس مسجد میں ضرورت ہے وہاں رکھوائیں، جس میں ضرورت نہ ہو وہاں نہ رکھوائیں، کیونکہ جب وہ صدقہ ضائع ہو جائے گا صدقہ جاریہ نہیں بنے گا۔ ایک مسجد ہے وہاں قرآن کریم اتنے موجود ہیں کہ جو ضرورت کے مطابق ہے، اب اس سے زائد ہر بندہ یہ سوچے کہ میں یہاں قرآن کریم رکھ دوں، نہیں، وہ پھر کوئی اور کام کرے۔ کوئی دینی کتابیں ہیں، کوئی بچوں کے پڑھنے والی کتابیں ہیں، جو بچے مدرسوں میں علم حاصل کر رہے ہیں وہ رکھوا دیں، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ او ولدن یستغفر له بعد موتہ، یا ایسا بیٹا چھوڑ کر جائے، ایسی اولاد چھوڑ کر جائے کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے۔ تو بندہ اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائے گا تو یہ دین کا علم سیکھنے والے جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ دنیاوی علوم کی اپنی جگہ ٹھیک، لیکن دینی علوم سیکھنے والا کبھی بھی والدین کو بھولتا نہیں ہے، اور اگر بالفرض دینی علوم سیکھنے والا وہ والدین کو ایصال ثواب نہ بھی کرے تب بھی اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ یہ تلاوت کرے گا والدین کو اس کا ثواب، کیونکہ والدین نے تعلیم دلوائی ہے۔ یہ نماز پڑھے گا والدین نے دین کی طرف راغب کیا تھا تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا رہے گا۔ تو ایسا نیک بچہ چھوڑ کر جائیں، نیک اولاد چھوڑ کر جائیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو دوسری تفسیر باقیات صالحات کی یہ ہے کہ اعمال صالحہ، نیک عمل، اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ بیٹیاں اس سے مراد ہیں، باقیات صالحات سے بیٹیاں مراد ہیں، کیونکہ اس وقت عرب معاشرے میں جہاں اور برائیاں عام تھی اور خباثتیں عام تھی، ایک برائی یہ بھی تھی کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، باعث عار اور باعث شرم سمجھا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، کہ جب ان کو جو ہے بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے غصے کے مارے، یہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی اونٹنیاں گم ہو گئی، اس کو تلاش کرتے کرتے ایک اونٹ پر سوار ہو کر نکلے تو ایک جگہ سے گزرے، وہاں خیمے میں دیکھا کہ خاتون کو درد ذہ ہو رہا ہے اور باہر اس کا شوہر موجود ہے، تو یہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ شوہر خاتون کو کہہ رہا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس کی آواز بھی نہیں سنوں گا، اسے زندہ داخل دوں گا، بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کی اچھی پرورش کروں گا۔ کہ وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کہ میری اونٹنیاں دیکھی ہیں؟ کہا کہ ہاں اونٹنیاں دیکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ دو اونٹنیاں بھی آپ لے لیں، جس اونٹ پر سوار ہو کر میں آیا ہوں یہ اونٹ بھی آپ لے لیں، اور یہ اگر لڑکی پیدا ہو جائے یہ مجھے دے دیں۔
تو اب انہوں نے یہی کام شروع کر دیا کہ یہ گھومتے چکر لگاتے، جہاں انہیں پتہ چلتا کہ کوئی بیٹی کوئی لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ 2 اونٹنیاں اور 1 اونٹ دیتے اور اس کے بدلے اس لڑکی کو اپنی پرورش میں لے دیتے۔ جب اسلام آیا تو 300 لڑکیاں ان کی پرورش میں تھیں۔ اسی طرح ایک صحابی رسول کا واقعہ مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ سفر میں جا رہے تھے، پیچھے جو ہے بیوی حاملہ تھی، تو انہوں نے وصیت کی، تاکید کر دی کہ بیٹی پیدا ہو تو زندہ درگور کر دینا، اور بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا۔ واپس لوٹے تو دیکھا کہ یہ تو بیٹی ہے، کھیل رہی ہے، بیگم سے پوچھا، بیگم نے دیکھا یہ تو پیار کر رہا ہے، محبت کر رہا ہے، شاید خون جو ہے جوش مار رہا ہے، بتا دیا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ تو اسے غصہ آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دوسروں کی بیٹیوں کو تو زندہ درگور کرتے، اپنی بیٹی کو جو ہے اتنا بڑا کر دیا۔ اس نے کہا کہ بیٹی کو تیار کر دو، میں اسے گھمانے لے جاتا۔ بیٹی کو تیار کروایا اور ہاتھ پکڑا، گھمانے جنگل کی طرف چل دیا۔ ہاتھ میں کدال بھی ہے، پھاوڑا بیلچا وغیرہ ہے۔ بیٹی سمجھ رہی ہے مجھے ماموں کے گھر لے جا رہے ہیں، نانا کے گھر لے جا رہے ہیں۔ جا کر ایک جگہ رکے، گڑھا کھودا اور کھودتا جا رہا ہے، مٹی نکالتا جا رہا ہے، پسینہ جب آ رہا ہے تو بیٹی اس کے پسینے کو بھی اپنے دوپٹے سے صاف کر رہی ہے۔ کہہ رہی بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو نانا کے گھر لے جا رہے تھے۔ کہ خاموشی سے سنتا رہا، گڑھا کھودتا رہا، اور بیٹی کو کہا کہ بیٹا نیچے اترو ذرا اور مٹی نکالنا۔ بیٹی کو جب گڑھے میں ڈالا ہے تو اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، خدمت میں آئے تھے یہ پوچھنے کہ اللہ کے نبی مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، کیا میری معافی ہو جائے گی؟ تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ کیا جرم ہو گیا؟ یہ سارا واقعہ بتایا۔ اللہ کے نبی نے سنا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ جو ہے گرنے لگے، آنسو برسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تم نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، تمہارا گناہ تو بہت بڑا ہے، لیکن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جو ہے تمام گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو باقیات صالحات کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد بیٹیاں ہیں، کہ بیٹیاں جو ہے آخرت میں کام آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پرورش میں 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے، ان کی اچھی طرح تربیت کرے، تو کل قیامت کے دن وہ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، کل قیامت میں ایسے ہوگا۔ اور یہ بیٹیاں جو ہیں یہ قیامت کے دن والدین کو جنت میں لے جائیں گی کہ یا اللہ انہیں جہنم میں نہ جانے دینا، انہوں نے ہماری اچھی پرورش کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، ہم انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر گئے۔ تو تیسری تفسیر باقیات صالحات کی بیٹیاں ہیں۔ اور چوتھی تفسیر وہ کچھ کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب میں معراج کو تشریف لے گیا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتا دینا کہ یہ جنت جو ہے یہ چٹیل میدان ہے، اور یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں کے جو پھول پودے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے مراد لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 99 بیماریوں سے محفوظ فرماتے ہیں، جس میں سب سے چھوٹی بیماری، سب سے ہلکی بیماری جو ہے وہ غم ہے، اللہ تعالیٰ اسے غم سے نجات دلاتے ہیں۔ تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ اس سے مراد باقیات صالحات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔